باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا سورہ انفال کے جو ہے دین ٹریننگ سیشن مینلی تو اس کا نام ایک رکھا گیا، لیکن اس میں مینلی تو ٹریننگ جو اس طریقے سے دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ پریپ کر کے آئیں، تفاسیر ڈفرینٹ تفاسیر سے آپ پڑھ کے اور اس کا کراس ریفرنس انالیسس وغیرہ کر سکتے ہیں، اور کوئی چیز جس کے اوپر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں سائنٹیفکلی، اور جس بھی مقصد کے طور پہ پولیٹیکلی جو سے بھی نالج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق آپ لوگ کر سکتے ہیں، تو آپ وہ ضرور کر کے آئیں. اس میں ظاہری بات ہے ہم ایک اسپیکر کو ضرور مطلب کہ رکھتے ہیں کہ بھئی ہاں اس پرسن نے پریپ کر کے آنا ہے، لیکن باقی سب کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پریپ کر کے آئیں تاکہ ایک اچھی گیٹ ٹوگیدرنگ ہو اور ہم اچھے طریقے سے سیکھ سکیں اس کے اندر نا، کیونکہ جتنے زیادہ پرسپیکٹیو ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں سیکھنے کو ملے گا. تو ابھی تک جو ہم نے جو سورہ انفال کی جو ہے 25 تک آیات ہم نے کر لی ہیں، جس میں غزوہ بدر کے متعلق کی چیزیں ہیں، جس میں مومنین، منافقین اور مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہیں آیات نازل کری، اور مومنین کو بھی ہم آج کل کے مومنین کے بارے میں بھی یاد دلایا کہ بھئی وہ کیا وقت تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو کے گڑ گڑا کے جو ہے اپنے جو ہے قوم کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور ان کی سب سے مین دعا یہی تھی کہ بھئی اگر یہ ختم ہو گئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام و نشان جو ہے لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان کی مین دعا یہی تھی. تو ادھر سے لے کے آج ہم کہہ لیں کہ سیکنڈ لارجسٹ مسلمان جو ہے دنیا میں مذہب جو ہے اسلام وہ ہے سیکنڈ لارجسٹ ہے اس ٹائم پہ. اور ابھی پیچھے ایک رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی اسپیڈ جاری رہی تو 2028 تک سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، مطلب کہ ابھی ہم کوئی 7 ارب میں سے 2.5 ارب 2.3 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور 2.5 ارب کے قریب کرسچنز ہیں. مطلب ہم سے تھوڑی سی زیادہ کرسچن ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں ہندو ہیں، اور اس کے بعد بہت سارے اور بھی مذاہب ہیں گے، لیکن پہلے نمبر پہ کرسچینٹی ہے اس ٹائم پہ، اور دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں. لیکن اس ٹائم مسلمانوں کا کیا حال ہے ہم سب کے سامنے ہے، تو اس طرف ڈبیٹ تو ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو ضرور پریپ کر سکتے ہیں. اور آج کی جو تلاوت کی باری تھی وہ مجھے وہ آئیں، اور یہ 26 سے لے کے 28 تک تلاوت اور اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایڈ کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. اب اس آیت کے ترجمے کی طرف میں آتی ہوں. آیت نمبر 26. سب سے پہلے ہے وَاذْکُرُوا. وا اور کو کہتے ہیں قرآن مجید میں، جہاں پر بھی واو زبر وا آئے گا اس کا مطلب ہوگا اور، یعنی کہ مزید اس میں معلومات ایڈ کی جا رہی ہے. وَاذْکُرُوا اور ذکروا، مطلب یہ کرو ذکروا سے لکھنا ہے
جس کا مطلب ہے یاد کرو، ذکر کرو، یعنی کہ یہ تم پہلے جو ہے کیا نام ہے تمہارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے. ریممبر از انتم. اس کا مطلب ہوتا ہے جب، انتم تم. یہ جو ہے وہ فعل مضارع ہے کہ ہم تم مطلب ہم وہ دوسرے کو مخاطب کیا جا رہا ہے. از انتم جب تم، قلیل 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 کا مطلب کم ہوتا ہے، تھوڑے، یعنی کہ کوانٹٹی میں ہم کم تھے، ٹھیک ہے نا. آؤٹ نمبر مطلب کم ہونا. مستضعفون 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 کا مطلب ہوتا ہے کمزور بھی تھی، مطلب کوانٹٹی. اور ریممبر سے یاد کرو کہ جب تم تھوڑے تھے اور کمزور تھے، یعنی کہ دشمن جو تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے اور تم جو تھے وہ کم تھے. فی الارض زمین میں، زمین میں تم کم تھے. تخافون اور تم ڈرتے تھے. تخافون ڈرنے کو کہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. ان کے یتخطفکم کہ تم پر کوئی حملہ نہ کر لے، یعنی کہ یتخطفون کا مطلب ہوتا ہے مطلب کہ تمہیں کوئی لے. ہاں کیا کہنے ساتھ بھائی؟ اچک لے مطلب کوئی تمہیں اٹھا نہ لے، یعنی کہ تم تعداد میں کم ہو تو کم ہونے کی وجہ سے تمہیں کوئی اچک نہ لے، ٹھیک ہے. یتخطفکم الناس یعنی کہ لوگ تمہیں نہ اچک لیں، یعنی کہ لوگ تم پر قابو نہ پا لیں، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ تم پر جو ہیں وہ اٹیک کر دیں، مطلب حملہ کر دیں، یعنی کہ تعداد. اور یاد کرو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے اور کمزور تھے، زمین میں تم تعداد میں تھوڑے اور کمزور تھے اور تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں. فآواکم فآواکم اور پھر پناہ دی تم کو. فآواکم یعنی کہ تمہیں مطلب شیلٹر دیا. وأیدکم وَأَيَّدَكُمْ اور تمہیں جو ہے تمہاری تائید کی. بِنَصْرِهِ اور تمہاری مدد کی، یعنی کہ اور پھر تمہاری مدد کس نے کی ہے تم یاد کرو. وَرَزَقَكُمْ اور تمہیں رزق دیا. مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاک چیزیں دی. میں سے مطلب جو بھی زمین میں رزق تھا، دنیا میں جو بھی رزق تھا. وَرَزَقَكُمْ رزق تم کو دیا. مِنَ الطَّیِّبَاتِ زمین میں جو بھی چیزیں تھی اس میں سے پاک چیزیں دی. لَعَلَّکُمْ تاکہ تم تشکرون شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے جب تم تعداد میں تھوڑے تھے زمین میں اور کمزور تھے اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ تم پر کوئی اٹیک نہ کر دے، تم پر کوئی حملہ نہ کر دے. یتخطفکم الناس یعنی کہ لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں، اٹیک نہ کر دیں، ٹھیک ہے. تم اس خوف میں مبتلا تھے. وَأَيَّدَکُمْ تو پھر تمہاری مدد کی گئی، تمہاری تائید کی گئی، تمہاری مدد کی گئی اور تم کو رزق دیا گیا. منت تو یہ بات ہے زمین میں سے جو پاک چیزیں تھی وہ تمہیں رزق دیا گیا. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار رہو. یا ایھا الذین یا ایھا الذین یا ایھا الذین لوگوں کو مخاطب کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین اے لوگوں، آمنو جو ایمان لائے. لا تخونوا لا تخونوا اور لا کا مطلب ہوتا ہے نہ. قرآن مجید میں جہاں پر بھی لام الف زبر لا آئے اس کا مطلب ہوتا ہے نہ. لا تخونوا تم خیانت کرو. اللہ والرسول اللہ اور رسول سے. وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو. آمناتکم آمناتکم آپس میں، یعنی کہ اپنی جو بھی کیا نام ہے آپس میں جو بھی تمہارے پاس امانتیں ہوتی ہیں، کسی کی بات بھی کسی کی کوئی امانت ہوتی ہے یا کوئی بھی تم لوگوں کے آپس میں راز کی جو باتیں ہیں، جو بھی تم لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہو اس میں کوئی بھی خیانت نہ کرو. وَأَنْتُمْ اور تم تعلمون جانتے ہو، یعنی کہ اور تم جانتے ہو، یعنی کہ جو بھی تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی تم آپس میں ایک دوسرے سے خیانت کرو اور نہ کہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تم کچھ نہیں جانتے، یعنی کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے جو ہے کیا نام ہے کہ کون کس نیت سے
جو ہے وہ عمل کر رہا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے اس آیت میں کہ تم جو ہو اللہ اور اس کے رسول کے بھی امانت دار رہو اور لوگوں کے بھی امانت دار رہو۔ اس کے بعد ہے وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا، وَاعْلَمُوا اور جان لو، وَاعْلَمُوا جان لو، انما بے شک، اموالکم، اموالکم جو بھی مال تمہارا ہے، وہ اولادکم اور جو تمہاری اولاد ہے، فتنتن یہ فتنہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ بات یہ جان لو کہ مال جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اموالکم، انما اور بے شک، انما بے شک، اموالکم مال جو بھی مال ہے، وا جیسے میں نے بتایا واو قرآن مجید میں جہاں پہ واو پہ زبر آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اور، وا اور اولادکم، اولادکم اولاد سے نکلا ہے یعنی کہ تمہاری، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، اموالو اموال، کم تمہارے تمہارے مال، و اولاد اولاد، کم تمہاری اولاد، فتنہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، وَأَنَّ بے شک، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اندہ اللہ کے پاس، اندہ اس کے پاس، اجر اجر ہے، عظیم بہت بڑا، بے شک انا کا مطلب ہوتا ہے واو زبر وا اور انا بے شک، وَأَنَّ اللہ بے شک اللہ، اندہ اس کے پاس، اندہ اس کے پاس مطلب اللہ کے پاس، اجر اجر ہے، عظیم عظیم بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عظیم اجر ہے۔ ٹھیک ہے یہاں تک ہی تھا نا؟ صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کہنا ہے، ڈیٹیل میں تھوڑا سا جا کے عربک کے اندر ظاہری بات ہے، ابھی جس طریقے سے کچھ چیزیں ایسا ایسا انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں لرننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں کہیں پہ غلطی بتائی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کے علاوہ کوئی اگر اور کوئی ٹرانسلیشن اس کے حوالے سے کوئی رکھنا چاہے ان 3 آیات کے اوپر، ٹرانسلیشن کے اوپر، یہ بھی ہم رہتے ہیں تفسیر کی طرف، پھر آگے چلتا ہوں، پھر میں آگے آپ لوگوں کو پڑھ لیتا ہوں۔ چلیں ہم عمر یوسف کی طرف چلتے ہیں، اور عمر یوسف آپ نے اس کا جو پریپ کیا ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہماری تھوڑی سی اور نالج میں اضافہ ہو۔ جی السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے؟ آج جو ہمارے پاس سورہ انفال کی جو آیات ہے وہ ہمارے پاس 26 سے 28 تک ہیں۔ جیسے سعد بھائی نے بتایا کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں جو ہم نے جن آیات کا پیچھے جس پہ ریفلیکٹ کیا ہے، اس میں جنگ بدر کے حوالے سے جو حالات ہیں مسلمانوں کے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کیا تو اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے اللہ تعالیٰ نے کچھ جنرل ایڈمنیشنز دیے ہیں اہل ایمان کو، اور جو آج ہم جن آیات کا ذکر کریں گے ان کی کنٹینیوشن ہے وہ پچھلی آیات۔ تو سب سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کا ذکر فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ ان کی جو حالات تھے مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا اپنی آغاز کیا تھا، تو جس ویکنیس اور سبجوگیشن کی اسٹیٹ میں مسلمان تھے، ان حالات کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تعداد میں بھی مسلمان اس وقت تھوڑے تھے، اور وہ اپنا جو دین ہے وہ بھی سیکریسی میں پریکٹس کر رہے تھے، ان کے اوپر جو آپریشن کی جا رہی تھی اہل مکہ کی طرف سے، اور انہی حالات کی بیسس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو جن پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے ان کو ابسینیا ہجرت کرنے کی اجازت دی تھی، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ساتھ مدینہ مائگریٹ کرنے کی اجازت دی، اور نہ صرف یہ، اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ تھے ان کے جو دل ہے وہ اسلام کی دعوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت تھی اس کے لیے کھول دی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے نہ صرف وہ الائز بنے، انہوں نے اپنی جو ہیں
اپنی فیملیز کا انہیں پارٹ بنایا، جو ان کے پرسنل ایسٹس تھے جتنے ساتھ ان کے، اس میں بھی انہوں نے ان کو شیئر کیا اپنے ساتھ. نہ صرف یہ، وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اوبیڈینس، اللہ اور اس کے رسول کی اوبیڈینس کے لیے وہ حاضر ہو گئے. تو ان حالات کی طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دہانی کروائی ہے. اور اس کو جو اس میں کانسیپٹ ہے کہ تھوڑے سے لوگ تھے اور ان کا جو مقابلہ جو سامنے تھا وہ ایک کوانٹٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ تھا. اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ جنگ ہے جو سیدنا جو طالوت تھے، وہ جو بادشاہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائنلی آرڈینڈ جو بادشاہ تھے، اور ان کی جو جنگ تھی جالوت کے ساتھ. اور اس میں جو حالات پیش آئے، جو بھی اس وقت کے مومنین تھے، ایک چھوٹی سی جماعت تھی، ان کا مقابلہ ایک جائگینٹک جو جالوت کی جو آرمی تھی اس کے ساتھ تھا. اور ان کا جو خوف تھا وہ اس کچھ مومنین کو چھوڑ کے باقی سب جو ہے وہ اس خوف میں اوور ویلم کر دیا تھا جتنی بھی ان کی جو جماعت تھی. لیکن جو بچ گئے تھے انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی. تو یہاں پر جو ہمیں لیسنس یہاں سے ڈرائیو ہو رہے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو فتح یابی ہے وہ نمبرز کی بیسس پہ نہیں ہے، نہ وہ مٹیریل اسٹرینتھ کی بیس پر ہے، نہ وہ آپ کی تعداد کی بیسس پہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت جب آپ کو حاصل ہوگی تو ہی آپ کو کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوگی، جیسا کہ ہم نے غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھا. اور اس میں اس واقعے میں جو سورہ بقرہ کا واقعہ ہے، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے، ڈیوائن جو ان کو ایڈ ہے، وہ اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ ڈیپلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے تھے، وہ خواہش مند تھے. تو اس سے ایک اور یہاں پہ ہمیں جو لیسن ڈرائیو ہوتا ہے یہ کہ جو ان کے پاس کنوکشن آئی تھی ان کے جو بلیف میں ڈسپائٹ دیئر نمبر، وہ اس انڈرسٹینڈنگ پہ اور اس کانسیپٹ کی بیسس پہ آئی تھی کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ٹیمپرری ہے اور جو اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو اس ٹیمپرری جو ان کے اوپر حالات آئے تھے وہ اس پر انہوں نے قابو کیسے پایا کہ وہ جو انفینٹ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر ریلائی کر کے، نہ کہ اپنی جو ان کے نمبر تھے جو مائنورٹی میں تھے ان پہ کر. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو بڑے ہجوم کا خوف یا جو کراؤڈ کے اگینسٹ جو جانے کی جو ہماری ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو حق ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو کمزور جماعت ہے. ہم اپنی ہٹ درمی پہ لوگ جنرلی جس طرح قرآن میں ایڈریس کیا گیا ہے کہ حق جاننے کے باوجود بھی جو ہے وہ لوگ اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہتے ہیں. اس کی جو دو بیسک فیکٹرز ہیں، اس میں ایک تو ہیومن سائیکالوجی ہے اور ایک جو ہے وہ مٹیریلزم کا تعلق ہے. سائیکالوجی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے وہ انہرنٹلی جو ہے سوشلی اگر دیکھا جائے تو ایولیوشن، اگر ہماری سوشل ایولیوشن دیکھی جائے تو ہم سوشل بینگز ہیں. ہماری یہ فطرت میں ہے کہ ہم ہمیشہ یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ ہم کسی گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں. اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہماری سروائیول انسٹنکٹس بھی ہیں اور جو ہماری ایموشنل نیڈس بھی ہیں ان کا بھی جو تعلق ہے وہ ہے اس چیز کے ساتھ. کیونکہ جب ہم کسی گروپ کا حصہ ہوتے ہیں تو ہماری جو ایموشنل اور فزیکل نیڈس ہیں وہ بھی ایک دوسرے کا سارا خیال رکھتے ہیں. اور ایک سینس آف آئیڈینٹی جو ہے وہ ہمیں جو گروپ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے بلیف ہیں اور جو ہمارے بیہیویئرس ہیں اس کی ویلیڈیشن بھی ہمیں اپنے گروپ ممبر سے ملتی ہے. تو یہ جنرلی دیکھا گیا ہے کہ انسان کو جب چوائس دی گئی ہے کہ حق کو تسلیم کرے یا وہ سوشلی ایکسیپٹڈ رہے، تو بہت سارے لوگ ریجیکشن کے خوف کی وجہ سے یا موک کیا جائے گا اس خوف کی وجہ سے، یا جو انہیں پرسیکیوشن کا سامنا کیا جائے گا اس وجہ سے، وہ حق کو چھوڑ کر یہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ سوشلی ایکسیپٹڈ رہیں، بے شک حق ان کے پاس نہ ہو. اور اس کی ایک وجہ ایک اور سائیکولوجیکل کانسیپٹ ہے جسے کہا جاتا ہے ہیورسٹک آف میجورٹی. ہیورسٹک یہ ہوتا ہے مینٹل شارٹ کٹ، جس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی کمپلیکس ڈیسیژنز یا ججمنٹ کا سامنا کرنا پڑے، اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے، اور جب آپ کے پاس لمیٹڈ انفارمیشن ہو تو اس وقت کوئک ڈیسیژنز کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ مینٹل
شارٹ کٹ یوز کرتا ہے. اس میں ایک مینٹل شارٹ کٹ وہ انسان یہ یوز کرتا ہے کہ جو میجورٹی ہے اس کی جو بیہیویئر ہے یا اس کے جو بلیفس ہیں وہی ویلڈ ہے. ان دونوں چیزوں کو وہ آپس میں اکویٹ کرتا ہے کہ جو میجورٹی کا بیہیویئر ہے اس کو نارملسی، سیفٹی اور کریکٹنس کے ساتھ جو ہے وہ اکویٹ کرتا ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ اس جو ایزمپشن ہے یا جو پرنسپل ہے اس کو بالکل ہی انورٹ کرتا ہے، اور اس چیز کی جو ہے وہ تنبیہ کرتا ہے کہ جو میجورٹی میں لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر بیشتر جو اپنی خواہشات نفسانی ہے اور جو ڈیلوژنز ہے اپنی مینٹل، ان کو فالو کرتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ورس 116 میں فرمایا کہ اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. یہ صرف خیال اور گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ جو یہ کنفارمیٹی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو آپ کے گروپس ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنے کی اور ان کے ساتھ کنفارمیٹی میں رہنے کی جو آپ کوشش کرتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو کہ کنڈکٹ کیا تھا سولومن ایش نے 1950s میں، جس میں ڈیمانسٹریٹ کیا گیا کہ سوشل پریشر ہے اور جو کنفارمیٹی کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ غلط سائڈ پر ہیں، وہ اس گروپ کا ساتھ دینے کو پریفر کرتے ہیں بجائے اس کی کہ وہ حق کا ساتھ. قرآن میں بھی جو یہ پیئر پریشر ہے اور یہ جو سوشل ریجیکشن کا خوف ہے، اس میں قرآن نے بھی اس کو ریکگنائز کیا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 کی جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہے، جہاں پر اہل ایمان کی خصوصیات اور ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. یعنی جو ان میں ایمان والوں کی خصوصیات ہے اس میں سے یہ کوالٹی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے اس میں ثابت قدمی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں، اور لوگوں کی ملامت کا یا کرٹیسزم کا یا اپوزیشن کا جو خوف ہے وہ ان کی راہ میں وہ ہے وہ حائل نہیں ہوتا. اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سے اگزامپلس دیکھیں کہ کس سوسائٹل پریشر اور پیئر پریشر کی وجہ سے لوگوں نے جس طرح حق کا انکار کیا، تو اس میں ہمیں ابو طالب کی اگزامپل ملتی ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی کہ اسلام کے سچ ہونے کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے وہ کلمے کا جو ہے ڈکلیئر کرنے سے، ڈکلیریشن آف فیتھ، ٹرائبل شیم کی وجہ سے اور جو ان کا سٹیٹس تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا. اسی طرح جو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلوص کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ دینے سے اس وجہ سے انکار کر دیا گیا کہ اس کی جو لیڈرشپ ایسپریشنز ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے ان پر خطرہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بجائے اس کی کہ وہ اپنی جو انا اور جو اس کی ڈیزائرز ہیں اس کو سیکریفائس کرتے ہوئے حق کا ساتھ دیتا، اس نے جو ہے وہ منافقت کا جو راستہ ہے وہ اپنایا. اسی طرح اور بھی بیشتر قریش کے سردار تھے جو آپس میں جب وہ ملتے تھے پرائیویٹلی، جو ان کی ڈسکشنز ہوتی تھیں اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا آپ ان کے میسج کو اور ان کی جو ان کا جو میسج ہے اس کو سچا مانتے تھے، لیکن جو ان کا کنٹرول، ان کا سوسائٹل کنٹرول جو سٹیٹس تھا اس کو مینٹین کرنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو یہ ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ تھا کہ لوگ کس وجہ سے میجورٹی کے اگینسٹ جانے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں، اور دوسرا جو ریزن ہے وہ ہے کہ دنیا کی محبت کی وجہ سے. قرآن میں فریکوینٹلی مینشن کیا گیا ہے کہ جو مٹیریل گین ہے وہ بھی لوگوں کو بہت بار جو ہے وہ حق کے بجائے جو پراؤڈ ہے اس کو فالو کرنے کی جو ہے ترغیب دیتا ہے. سورہ الشعراء میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ وہ جو ہے میرے کفار ہیں ان کی طرف سے جو اعتراض تھا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ جو سب سے جو لوسٹ کلاس ہے جو اکنامکلی وہ آپ کو فالو کرتی ہے. یعنی ان کے جو ریجیکشن کا جو کاز تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیم تھا اس کو وہ فالس جانتے تھے، بلکہ وہ جو ان کا جو مٹیریل کمفرٹ تھا یا وہ جو سٹیٹس اور پاور جو انجوائے کرتے تھے اس سے وہ باہر نہیں آنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ میجورٹی کو اپوز کرنے کی جو بڑی دو میجر ریزنس ہیں، ایک تو سائیکولوجیکل ہے اور ایک ہے مٹیریل، اور قرآن نے ان دونوں کو ریکگنائز کیا ہے کہ سائیکولوجیکلی جو ہے ہم وہ گروپ کے ساتھ سیف اور سینس آف بلانگنگ محسوس کرتے ہیں، اور مٹیریلی ہمیں اپنے اسٹیٹس اور جو ہمارے کمفرٹ زون ہے اس سے باہر نکلنے کا ہمیں خوف ہوتا ہے.
اور ان دونوں کے رسپانس میں جو ہے جو قرآنک جو ریمیڈی ہے وہ ایک تو وہ طالوت اور جالوت کے واقعے میں ہمیں ملتی ہے کہ جو مومنین تھے ان کا جو آخرت پہ ایمان تھا اس نے ان کو وہ تقویت بخشی کہ انہوں نے اپنی سے ایک جائگینٹک جو جماعت تھی ان کے کمپیریزن میں اس کو شکست دی. اور دوسرا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہم سے پہلے جو انبیاء کرام اور دوسرے جو جن کو اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا مصائب میں اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے جو مشن تھا اس پر ڈٹے رہے, ان کی جو سٹوریز ہیں اور ان کے جو ہمیں قرآن میں واقعات ملتے ہیں, اگر ان کو ہم گو تھرو کریں ان کے ذریعے تو وہ بھی ہمیں جو ہمارا جو یہ فیئر آف میجورٹی اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہ ہمیں ہماری ہیلپ کر سکتا. اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مائنورٹی میں ہیں لیکن حق کی تلاش میں ہیں اور حق کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے وہ اس تگ و دو میں ہے, وہ بے شک تعداد میں کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا ان سے جو وعدہ ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے سے وعدہ کیا ہے کہ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر کھینچ مارتے ہیں تو وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے اور جھوٹ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. تو یہ اس آیت سے ریلیٹڈ کچھ ریفلیکشنز اور فائنڈنگز تھیں. اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے گول بتایا ہے کہ مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور قوت دی اور جو پاکیزہ جو رزق بخشا, اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں. تو ان دا سمپلسٹ ٹرمز جو شکر ہے وہ ہے کہ جو بھی خیر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریسیو ہو رہی ہے, ایک تو آپ اس کا حق پہچانے کہ اس کا جو سورس ہے اس کو آپ تسلیم کریں کہ ساری جو بھلائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس پہ پھر جو بھی گائیڈنس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی فالو کریں. ابن القیم نے شکر کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی آپ کے اوپر بلیسنگز ہیں ان کو آپ اپنے دل سے, اپنی زبان سے اور جو آپ کے لمز ہیں اس سے ایکنالج کریں. یہ ہو گیا شکر. اور شکر کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفر. کفر جو ڈرائیو ہوا ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے کفارہ, جس کے معنی جو پرائمری میننگز آتی ہیں تو وہ ایک تو اس میں آتا ہے کہ کور کر دینا کسی چیز کو, چھپا دینا اس کو. تو اس طرح جو تین جو ڈفرینٹ لیئرز جو بتائی گئی ہیں یہاں پر کہ آپ اپنے قلب سے جو ہے وہ شکر کا جو بگننگ جو ہوتی ہے وہ انٹرنل آپ کی ریکگنیشن سے ہوتی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر انعامات ہیں ان کی اپریسیشن سے ہوتی ہے, اور یہ پھر ان اپریسیشن کے ساتھ آپ کے جو دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عاجزی اور عبودیت کی جو جذبات ہیں یہ ابھرتے ہیں. پھر اس کا جو دوسرا سٹیج جو آتا ہے کہ آپ اپنی زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اس کی جو ہے نعمتوں کو ایکنالج کریں اور ذکر کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو اللہ آپ کے اوپر احسانات ہے اللہ تعالیٰ کے ان کا شکر ادا کریں. اور جو فائنل اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ کے ایکشنز کے تھرو ہوگی, یعنی آپ کے جو فزیکل جو فیکلٹیز ہیں وہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی جو آپ کی باڈی موومنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز سیٹ کی ہیں آپ بھی ان کی باؤنڈریز کی جو ہے وہ حفاظت کریں, ان کی رسپیکٹ کریں, ان کو ٹرانسگریس نہ کریں ان باؤنڈریز. موونگ آن ٹو دا ورس نمبر 27, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو. تو یہاں پر سب سے پہلے ہم جو ہے وہ خیانت کی جو ہے وہ روٹ ورڈ دیکھیں گے, جس کے معنی ہے ٹو ڈیسیو, ٹو ایکٹ ڈس آنیسٹلی, ٹو بریچ ٹرسٹ. اور جو خیانت کی جو اپوزٹ ہے وہ ہے امانت. اس کے معنی بیسک میننگز میں ملٹیپل جو اس کی میننگز ہیں اس میں آتے ہیں ٹرسٹ, آنیسٹی اور انٹیگریٹی جو آتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خیانت کا جو قرآنک یوزج ہے وہ کس طرح سے کنڈیم کیا گیا ہے, اس کی ویریس فارمز جو ہیں جس طرح اس آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف جو خیانت ہے, اللہ کے رسول کے خلاف جو خیانت ہے, اور آپس کے معاملات میں جو ہم خیانت کرتے ہیں, اس کے جتنی بھی تین جو ویریس فارم یہاں پہ ڈسکس کیے گئے ہیں ان پر ہم ذرا ایکسپلور کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ خیانت ہے وہ اللہ کے ساتھ. تو اس میں جو پاسبل جو میننگ اس میں آ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو جو سب سے بیسک جو میننگ آئے گا وہ ہے کہ ہماری اس دنیا میں ایگزسٹنس سے پہلے جو عالم ارواح میں
ہمارا جو عہد تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس میں اللہ تعالیٰ کو ہم نے اپنا رب تسلیم کیا تھا، اس کی وائلیشن جو ہے آؤٹ رائٹ وائلیشن، اگر کوئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکاری ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی خیانت ہے اس کی سب سے بیسک اور سب سے جو پرائمری شکل ہے وہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ تو کرے، لیکن ایمان کے دعوے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ منافقت جس طرح انسان شو کرے کہ ظاہری طور پر تو وہ اسلام کو فالو کرے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ اس کی جو آؤٹ ورڈ ہے یہ دونوں آپس میں سنکرونائز نہ ہو، یہ کانفلکٹ میں ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ تین شکلیں اللہ تعالیٰ کی خیانت کے ساتھ۔ دوسرا جو خیانت کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت۔ اس میں جو پاسبل میننگز اس میں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ کمپلیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگنور کر دینا، جس طرح ہمارے بھی اس میں معاشرے میں مائنورٹی ہے لیکن جو آؤٹ رائٹلی جو ہے وہ احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انکاری ہیں اور صرف قرآن کو ایز اے مینس آف گائیڈنس جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ آپ سلیکٹیولی جو ہے وہ اپنے کمفرٹ کو دیکھ کر جہاں آپ کو کنوینئنس ہو وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو فالو کریں، اور جو چیز جہاں پر آپ کو ڈسکمفرٹ محسوس ہو رہی ہے اس کو آپ ایک سلیکٹیولی جو ہے وہ اگنور کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تو محبت کا اظہار کریں، لیکن جو ان کی مورل اتھارٹی ہے کہ ان کی جو گائیڈنس ہے وہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو پہ اس کے اثرات نظر آنے چاہیے، اس مورل اتھارٹی کو جو ہے وہ آپ ریجیکٹ کر دیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن کی جو ایسنس ہے اس کو آپ اپنی جو آئیڈیالوجیز ہیں جو آپ نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، پولیٹیکل آئیڈیالوجیز، نیشنلزم، فیمنزم، اس طرح کی جتنی بھی اکنامک کیپٹلزم، اس طرح کی جتنی بھی آئیڈیالوجیز جو آپ نے کی ہوئی جو ڈائریکٹ کانفلکٹ میں ہے اسلامک گائیڈنس کے ساتھ، ایک طرف آپ ان کو فالو کریں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور ان کی ذات سے محبت کا دعویٰ بھی کریں۔ اور تیسری جو یہاں پر خیانت کا مینشن کیا گیا ہے وہ ہے امانات میں جو ہم یعنی بیٹریل آف ٹرسٹ جو ہے، اس میں جو پاسبل میننگ جو آ سکتی ہیں وہ کوئی بھی پرسنل لائف میں یا پبلک لائف میں یا کوئی بھی سوشل رسپانسبلٹی ہے جو آپ کے سپرد کی گئی ہے اس میں آپ خیانت کریں، جس میں جھوٹ بھی آ سکتا ہے، چیٹنگ بھی آ سکتی ہے، لوگوں کے جو آپ کے ساتھ لوگوں نے آپ کے ساتھ اپنے سیکرٹ شیئر کیے ان کو ایکسپوز کرنا، کہ جو آپ کو اتھارٹی اسائن کی گئی ہے اسے ابیوز کرنا۔ مال میں آپ خیانت کر سکتے ہیں کہ آپ کو کسی مال کی اونرشپ دی گئی ہے امانت کے طور پر اور اس کا آپ مس یوز کریں، یا آپ کو کوئی پوزیشن دی گئی ہے آپ اس کا مس یوز کریں، یا آپ اپنے جابس اور سکلز میں اپنی جو کیریئر جو اس میں کارپوریٹ لائف ہے اس میں آپ انڈر پرفارم کریں جان بوجھ کر یا کیئرلیس ہیں۔ تو یہ تین طرح کی یہاں پہ جس طرح اس میں خیانات کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم نے یہاں پر ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی خیانت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اور آپس کی جو ہماری امانات ہم ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے ہیں اس میں ہم کیا خیانتیں ہیں جو ہم سے جو ہے وہ ہم سے ہو سکتی ہیں۔ اب ہم حدیث میں اگر لٹریچر میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کے خلاف جو ہے وہ سخت اس میں جو تنبیہ کی گئی ہے اور اس میں جو سخت وعید جو ہے وہ اس میں سنائی گئی ہے۔ اس میں ایک حدیث میں جو امانت میں جو خیانت ہے اس کو ایمان کی نفی قرار دیا گیا ہے، اور اس حدیث کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خیانت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور وہ جھنڈا اس کی خیانت کے مقدار کے مطابق بلند ہوگا۔ یاد رکھو سب سے بڑی خیانت وہ ہے جو کسی عام لوگوں کے امیر نے کی۔ تو یہ خیانت کی چند جو ٹائپ یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں اور ان کی جو پاسبل ایکسپلینیشن ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ موونگ آن ٹو دا لاسٹ ورڈ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب۔ تو اس میں فتنے کے جو بنیادی معنی ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ کسی چیز کو آزمائش میں ڈالنا، جانچنا، صاف کرنا یا سخت امتحان میں ڈالنا۔ اکثر اوقات یہ عمل آگ یا شدید حرارت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک
عربک لیکسیکون میں اس کی ایک مثال یہ دی گئی ہے کہ یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سونے کو آگ میں ڈال کر اس کی اصلیت اور خالص پن جانچا جائے. اس طرح فتنہ کسی چیز کو دباؤ میں ڈالنے کا عمل ہے تاکہ اس کا حقیقی ظاہر ظاہر ہو. تو اس کو ہم پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ دونوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو فتنے کے ذریعے جو منافقت ہے لوگوں کی چھپی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور اس کا پازیٹیو اسپیکٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ فتنوں میں آزمائشوں میں ڈال کر ان کی جو نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہیں ان سے وہ پاک کر کے تاکہ ان کا جو رینک ہے وہ مزید ایلیویٹ کیا جا سکے. تو دونوں اسپیکٹ میں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر جو مال اور اولاد کا کنڈیمنیشن ہے یہ آؤٹ رائٹ، یعنی اسلام نے اس کو آؤٹ رائٹ کنڈیم نہیں کیا گیا ہے. اس کے اسپیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو آل عمران کا ہمیں ورس نمبر 14 دیکھنا پڑے گا، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے ان خواہشوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشانے لگے ہوئے عمدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں سے متعلق ہے. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی جو انسان کی فطرت ہے اس میں یہ چیزیں رکھ دی گئی ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف رغبت اختیار کرے اور ان کو پسند کرے، اور یہی اس کی آزمائش ہے، وہ اس کا حصہ ہے. اگر ان کی طرف اٹریکشن نہ ہوتی تو اس میں کوئی اس کی اکاؤنٹیبلٹی یا اس کی طرف اس سے باز پرس بھی نہیں ہوتی. تو اس کی طرف مائل جب نہ ہوتا تو نہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی اور نہ اس سے باز پرس ہوتی. تو یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنی ہوگی کہ اسلام جو ہے وہ خواہشات کا، انسانی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کا آؤٹ رائٹ انکار نہیں کرتا، بلکہ ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ ان کو قابو میں رکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے ان کے تابع رہیں یہ ساری جو خواہشات. اور اسی کی انڈیکیشن ہمیں ملتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے اور وہ مال جو تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہوں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دے. تو اس کا خلاصہ کچھ یوں نکلے گا کہ دنیا جو ہے وہ برتنے کی چیز ہے، اور یہ جو جتنے بھی ہمیں اس میں ہمارا جو پیسہ ہے وہ اولاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. تو ان کی آؤٹ رائٹ کنڈیمنیشن نہیں ہے، ان سے ہمیں برتنے کی تاکید کی گئی ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان کی محبت ہمارے دلوں میں نہ ہو. جو ہائرارکی یہاں پر ایکسپلین کی گئی ہے وہ ہمیں مینٹین کرنے کی ہدایت دی. اور اس کا جو لٹمس ٹیسٹ وہ یہ ہے کہ جب دین قربانی مانگے تو انسان کیا چنتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز زیادہ عزیز ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کو ترجیح دیتا ہے، یا جو اس کی اس کے جو ایسیٹس اور اس کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے پر ترجیح دیتا ہے. تو یہ کنکلوژن تھا اس آیت کا، اور یہاں پر ہماری جو 3 آیات ہیں اس کے اوپر جو میری فائنڈنگ تھی ان کا کنکلوژن تھا. اگر کوئی اور ایڈ کرنا چاہے اس میں کائنڈلی ڈو اٹ. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بہت بہترین، آپ نے مختلف قرآن مجید کا آیات سے، احادیث سے، ڈفرینٹ اسپیکٹ سے اس کو ریسرچ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا. اور اس کے علاوہ جو بھی گروپ میں سے ایڈ کرنا چاہیں ممبرز میں سے وہ ضرور ان پہ ایڈ کریں. وہ جو سورہ توبہ کی آیت بتائی ہے آپ نے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین اجر عظیم ہے، اس کے بارے میں آپ نے ریلیٹ کیا تھا آیت سے. وہ آیت ذرا دوبارہ بتائیے گا. سورہ توبہ کی تھی، لیکن اس کا جو کانٹینٹ تھا وہ یہ نہیں تھا جو آپ نے بتایا. اس کا وہ تھا کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، وہ ساری ایک لسٹ دی گئی ہے. اچھا، اس میں ظاہری بات ہے ہم
ڈفرینٹ ریسرچ میں اگر ہم اس کے اندر ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس بہت ساری ذریعہ ڈفرینٹ ریپرزنٹیشنز آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ایک تو جو چیز اس میں جو میں سمجھتا ہوں نا کہ وہ اس کے اندر ایک میں اس کو لنک کرنا چاہوں تو وہ یہ آ جاتا ہے کہ بھئی ہاں ہم نے جو ابھی تک اس میں جو پڑھا ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یاد کرو وقت جب تم تھوڑے تھے اور زمین میں تم ڈرتے تھے, ٹھیک ہے, اور اچانک تم نے لوگوں نے پھر جو ہے تم نے سمجھ لیا تم ڈرتے تھے تو لوگ تمہیں مٹا نہ دیں, ٹھیک ہے, پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اور اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیا اور تمہیں اچھا رزق دیا شاید کہ تم شکر گزار بنو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس طریقے سے شکر گزار والی آیات نا بہت زیادہ ڈفرینٹ جگہوں پہ آیات نازل کری ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے شروع میں جب ہم سیرت پڑھے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی جو تھی, جو کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ جو کہہ لیں امت ابراہیمیہ کے لیے دعا کی تھی کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے, رزق فراوانی دے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے تاکہ ان کے پاس اور مال وغیرہ ہوں, اور اس کے بعد شاید یہ پہلی بار کے نماز کی پابندی کا تھا اور شاید یہ تیرے شکر گزار بن دیں. تو حضرت ابراہیم کی بھی دعا کے اینڈ میں یہی ہمارے پاس الفاظات ملتے ہیں کہ بھئی یہ شکر گزار بن جائیں, مطلب کہ ان کی امت جو ابراہیمی ہے وہ شکر گزار بن جائے کسی طریقے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ڈفرینٹ موقع دیتے ہیں اور اس کے اندر رزق کہہ لیں سب سے بڑا جو چیز کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ رزق ہے. جس طریقے سے ہمیں پتہ ہے کہ بھئی ہمارا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے, ظاہری بات ہے ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے, اس کے بغیر یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا, لیکن وہی بات ہے کہ جتنا لکھ دیا وہی ملے گا. اب آپ ایفرٹ کر کے چاہے 10 لاکھ کما لیں, لیکن اگر آپ نے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے لکھا ہوا نا کہ آپ نے کسی جگہ جا کے ہوٹل سے 100 روپے کا کھانا کھانا ہے تو آپ پھر 100 روپے کے کھائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز لکھ دی ہے, ٹھیک ہے. تو رزق کے ذریعے اب تاکہ وہ شکر گزاری کریں, اور اس میں وہی بات ہے شکر گزاری کریں, کمی زیادہ میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاری کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور آپس میں کیا کرنا چاہیے آگے جو آتی ہے کہ بھئی جو ایمان لائے ہو جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو, تو آپس میں خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں غداری کا مرتکب نہ ہو, ٹھیک ہے. اب اس میں بہت ساری امانتیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اس ٹائم کے دور کے حساب سے کیا تھیں امانتیں, ہم حدیث کو کہہ سکتے ہیں ایک امانت تھی, ٹھیک ہے. قرآن مجید ایک پوری امانت ہے. دیکھا جائے آج کل کے دور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک سیف کتاب ہے کہ بھئی اس میں کوئی حرف میں زیر زبر پیش کا تک کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں نہیں مسئلہ؟ کیونکہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو ایز این امانت ڈیل کیا اور ہم تک پہنچایا, ٹھیک ہے. اور آج ہم لوگوں کے پاس بھی یہ چیز ایز این امانت ہی ہے کہ بھئی ہم آگے لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچائیں, کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں نے تو چلے جانا کسی دن, لیکن قیامت کے تک لوگوں نے زندہ رہنا ہے, مسلمان بھی رہیں گے, مشرکین بھی رہیں گے, سب لوگ رہیں گے, لیکن جو چیز قائم رہے گی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب, اللہ تعالیٰ کا نظام, اللہ تعالیٰ کے رسول, وہ چیزیں شریعت ہے, وہ ساری چیزیں قائم رہیں گی کہ بھئی ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لحاظ سے ہمیں اس میں اپنے طور پہ خیانت نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد جو اگلی آیت اسی سے لنک کرتی ہوئی آتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ بھئی تم جان لو کہ تمہارے بے شک تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. اب مال کس طریقے سے فتنہ ہے؟ اب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دوڑے بھاگیں گے, آپ 10 چیزیں ڈھونڈیں گے, 24 گھنٹے کام کریں گے پیسے کمانے کے لیے. آپ نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو پیسے کمانے کے لیے ہر وقت بیزی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی نماز کا ٹائم ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی اور بھی چیز ہے, چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو, وہ انہیں کسی چیز سے فرق کرنی پڑتی, وہ صرف اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں اب آ جاتے ہیں زیادہ مال والوں کے پاس بھی. اب زیادہ مال والوں کو لیے وہ کیسے فتنہ آ گیا؟ اب وہ زیادہ مال والے بھی کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے, اور بہت سارے مصارف چیزیں ہیں جو کہ دین کے لحاظ سے ان پہ فرض ہیں وہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے. جس سے وہ اپنے مال کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیز بتائی ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچا رہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نظام بنایا نا, جس طریقے سے ہم کل بھی ایمانیاتی کلاس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں دی ہیں نا وہ ہمیں اسی لیے دی ہیں کہ بھئی یہ دنیا کا نظام چلتا رہا, ٹھیک ہے. اس سے ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی مطلب کوئی کافر نہ کرے, کوئی کفر نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل بھی دے رہے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس چانس ہے, آج وہ مڑ کے. اس کے بعد اولاد کس طریقے سے فتنہ. اب اولاد بھی اس طریقے سے فتنہ ہے. اولاد آپ کو ڈفرینٹ چیزوں میں طریقوں سے فتنہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو
کہہ لیں کہ بھئی اولاد کی پرائرٹیز ہوں گی، کچھ چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو دینی تعلیمات میں عمل کرنے پہ تنگ کر رہی ہوں گی، مسئلہ کر رہی ہوں گی کہ بھئی بچے ابھی میرے چھوٹے ہیں، اب میں کیسے گھر سے باہر نکلوں. سب سے بڑا مسئلہ تو میرے خیال سے یہ بھی آتا ہے اولاد کے اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر میں نماز پڑھنی ہے یا کیا کرنی ہے تو اس میں بھی آ جاتا ہے. پھر بچے بڑے ہو جائیں گے تو باہر جائیں گے، بڑے ہو جاتے ہیں پھر نوکریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا سرکل ہے لائف کا، کہہ لیں جو آج کل کا سرکل ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اولاد کے پیچھے ہی ہماری زندگی گھومتی پھرتی رہتی ہے، اور ہم اپنے رشتہ دار ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں آہستہ آہستہ. البتہ ایسا تو نہیں ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو اس طریقے سے یہ دو چیزیں فتنہ ہو سکتی ہیں. اور اس چیز کو جو ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں ٹیسٹ کے طور پہ، ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں کہہ لیں ٹیسٹ کے طور پہ دی ہیں، اولاد بھی اور جو ہے پیسہ بھی. اور اس میں ظاہری بات ہے پھر آپ اس کو ایکسٹینڈڈ ورژن میں لے کے جائیں تو بیویاں، بہن بھائی، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس طریقے سے عمر یوسف نے بتایا. جی بھائی. میں اسی ٹاپک پہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْأَمْوَالُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ تمہاری مال اور اولاد جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے. اولاد جو ہے وہ اس طرح سے فتنہ ہے کہ ہم اولاد کے بیجا لاڈ اٹھائیں، ان کی تربیت نہ کریں، کیونکہ یہی ہمارے لیے عاقبت سنوارنے کا ذریعہ ہے کہ ہم ایک اچھی جو ہے وہ اولاد کی پرورش کریں. اور مال اس طرح فتنہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات تو چلو ہم پورا کرتے ہی کرتے ہیں، اولاد کی خواہشات بھی پورا کرنے کے لیے بھی ہم بے تحاشا جو ہیں وہ محنت میں لگے رہیں، اور جو ہے کیا نام ہے ہم ان کی بے جا خواہشات پوری کریں، مال کو بھی اپنے ان کے لیے جوڑ جوڑ کے رکھیں کہ وہ آسائشوں کی زندگیاں گزاریں اور اس کو خرچ نہ کریں، اور ضرورت مند کو وہ نہ پہنچے، اور جو ہے کیا نام ہے ہم نے اس کو جوڑ جوڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ فتنہ ہے، یعنی کہ ہمارے لیے ہماری مال اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور وہ اسی طریقے سے فتنہ ہے کہ ہم اسے مس یوز کریں. اور اگر ہم اسے صحیح طریقے سے کریں، اور ظاہری بات ہے اولاد کی محبت تو سب کے دل میں ہوتی ہے، مال بھی سب کو پیارا ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق کرنا چاہیے.